ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اکتوبر کی 31 اور ربیع الثانی کے 27 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ کرگل میں بھی نیشنل یونٹی ڈے یعنی قومی ایکتا دیوس منایا گیا. اس مناسبت پر آج صبح 8:30 بجے TFC کرگل سے حسینی پارک تک دوڑ کا اہتمام کیا گیا. نیو متحری ماڈل پبلک اسکول قربتھنگ میں نرسری اور KG کلاس کے لیے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں. جدید طرز کی سہولیات سے لیس یہ اسکول مناسب اور محفوظ ماحول میں بچوں کو والدین کی امیدوں کے مطابق پروان چڑھانے کے لیے وعدہ بنے. ہمارے سہولیات ہیں جدید طرز کے مخصوص فن زون، اخلاقی و روحانی رہنمائی، انٹریکٹیو پینل سے آراستہ اسمارٹ کلاس روم، KG ٹرین ٹیچرز، ٹرانسپورٹ سہولیات، سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، محفوظ، مناسب اور کشادہ ماحول. یاد رہے ہر کلاس میں صرف 30 اسٹوڈنٹس کو ہی ایڈمیشن دیا جائے گا. تو دیر کس بات کی؟ آئیے اور اپنے بچوں کے ایڈمیشن کو یقینی بنائیے. رجسٹریشن 15 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کارگل، خمینی ٹاور کارگل، یا ان نمبرات پر ڈائل کریں 7889462653 9419996663 9469376055. جو لداخ پولیس اور ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے رن فار یونٹی کے عنوان سے منعقد کیا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے جھنڈی دکھا کر کھلاڑیوں کو روانہ کیا. ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر کرگل اور ایڈیشنل SSP کرگل مجیب الرحمان بھی موجود تھے. قومی ایکتا دیوس کی مناسبت پر حسینی پارک میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہل کونسل کرگل کے سربراہ سمیت ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، پولیس افسران اور اہلکار کے علاوہ عام لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھے. اس موقع پر لداخ پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی لی، جبکہ CEC ڈاکٹر جعفر آخون نے اس موقع پر یونٹی اور ملک کے ساتھ ہمبستگی کے حوالے سے عہد لیا. UT انتظامیہ کے اہتمام سے آج سید مہدی میموریل ہال کرگل میں UT کے چھٹے یوم تاسیس کی مناسبت پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے بطور مہمان اعزازی شریک ہوئے. ڈپٹی کمشنر کرگل نے ایکتا دیوس اور لداخ UT کی یوم تاسیس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ضلع کرگل نے UT ملنے کے ان 5 سالوں میں ہر شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے، جن میں خاص کر سیاحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچہ قابل ذکر ہیں. اس موقع پر مختلف محکموں کی جانب سے سید مہدی میموریل ہال کے احاطے میں اسٹال بھی لگائے گئے تھے، جن میں مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات اور میوہ جات رکھے گئے تھے. سب ڈویژن نیوما میں سطح سمندر سے 13,700 فٹ کی بلندی پر ملک کی سب سے اونچی ہوائی اڈہ تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کا ستمبر 2023 میں سنگ بنیاد رکھا تھا. اس ہوائی پٹی کے رن وے کی لمبائی 3 کلومیٹر طویل ہے. رن وے پر ایک مختصر مدت میں 95% کام مکمل کیا جا چکا ہے اور اگلے سال تک تمام بنیادی ڈھانچے کی تعمیراتی سرگرمیاں مکمل ہو جائیں گی. پروجیکٹ ہمنگ کے ٹاسک فورس کے کرنل ڈومنگ اروناچل پردیش سے پہلی خاتون افسر رہے نے کہا کہ ان کی توجہ تعمیر کے معیار پر مرکوز رہے گی. کرنل ڈومنگ نے یہ بھی بتایا کہ رن وے ہر قسم کی ایمرجنسی کے لینڈنگ کے لیے تیار ہے. مذکورہ ہوائی اڈے کی تعمیر پر 218 کروڑ روپے صرف کی جا رہی ہے. ہوائی پٹی پر تعمیری کام مکمل ہونے کے بعد ہر قسم کے طیارے چلائے جا سکتے ہیں.
یہ ہوائی اڈہ لداخ کے سرحدی علاقوں میں سب سے اہم پروجیکٹ کے طور پر مانا جا رہا ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ملک میں بڑھتے ہوئے سائبر جرائم اور ڈیجیٹل گرفتاری کے واقعات کو قابو کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے اعلیٰ سطحی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، جس کی نگرانی وزارت داخلہ کے داخلہ سیکریٹری کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ قدم وزیر اعظم مودی کی جانب سے من کی بات میں شہریوں کو دی گئی ہدایات کے بعد اٹھایا گیا ہے، جس میں انہوں نے ڈیجیٹل فراڈ سے بچنے کے لیے رکیں، سوچیں اور ایکشن لے کا پیغام دیا تھا۔ وزیر اعظم کی نصیحت کے بعد وزارت داخلہ نے فوری طور پر ڈیجیٹل گرفتاری اور سائبر فراڈ کے بڑھتے واقعات کے سدباب کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی ڈیجیٹل گرفتاری کے واقعات پر فوری کارروائی کرے گی اور ملک بھر میں خصوصی مہمات چلانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے تاکہ ان واقعات پر مکمل قابو پایا جا سکے۔ سیونی اخبار یدعوت اہرنوت نے مقبوضہ علاقوں اور جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے میں حزب اللہ کے ساتھ زمینی لڑائی میں اسرائیلی فوج کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فوج کا ایک بڑا دستہ 4 ہفتوں کے دوران جنوبی لبنان کے ایک گاؤں پر بھی قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ اس اخبار نے مزید لکھا ہے کہ ان فوجیوں کی تعداد 2006 میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 23 روزہ جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں سیونی حکومت کی فوج کے ریزرو جنرل ران کوخاف نے بھی حکومت کے حکام کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہ حزب اللہ کی میزائلی طاقت کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا ہے، کہا کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کی آدھی میزائل طاقت کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی دوران سیونی اخبار حارث نے بھی غزہ کی پٹی اور لبنان سے ملحقہ سرحد پر جنگی محاذوں پر اسرائیلی فوج کی بوکھلاہٹ کے بارے میں خبر دی ہے اور لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج تھک چکی ہے اور مقبوضہ علاقوں کے جنوب اور شمال میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔